آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی. ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ پرامن رہے، لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کس طرف چل پڑے گا؟ کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں. آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں. آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے، یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے، یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے، یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا، اور جن کو نہیں اٹھایا گیا، جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے، اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا. اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا. ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی. کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں. جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے اور ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے. عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا عوام خود کریں یا عدلیہ کرے گی. ہماری عوام سے تو امید ہے، درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے، لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے. ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے. یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو، تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو، اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے. آپ سب کا شکریہ. کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ لے لیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. ایک منٹ آپ چھوڑ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ دیکھ رہی ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک مفرور شخص کو جو سزا یافتہ تھا، جس طرح سے اسے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہمارے ایمبیسڈر نے سی آف کیا، وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا. جن کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرنا اس کا فرض تھا، اس کو وہ ریسیپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے. اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی، کمال ہے. ایک طرف تو سابقہ وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے، ہائی کورٹ کے کمرے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہائی کورٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے، وکلاء پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کی ملکیت جو دروازے تو اور جو ٹیبل سے اور جو وہاں چیزیں موجود تھیں کمرے کے اندر، جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا، اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیادی حقوق کو ہی ڈینائل یہ کی گئی. تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، انہی
ذل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہ کیسے آپ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو؟ ہمارے تو امیدواروں کے، آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ڈیرہ غازی خان سے عمر کھوسا کے پرپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے اور غائب ہیں، ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے ہیں، اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ 2 پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بیل کروا کے لاؤ، جو سب کا ایم پی اے سٹنگ تھا پی ٹی آئی کا۔ یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ۔ یہاں جناب ذل سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور اس پر نظر ثانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو 184(3) کی جو ہوں گی، جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے اس کی 30 دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا، اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا 8-7 کے ریشو سے، اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ سو جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نااہلی، تاحیات نااہلی۔ اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا، کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی 2017 کی جو ترمیم تھی وہ تو سامنے آ گئی، تابع آ گئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184، آرٹیکل 96 میں F1 میں 90F1 میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا ہے، وہاں آپ ترمیم بھلے کر لیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائیڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی، آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی طریقہ۔ اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں، آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے، تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے، اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیا گیا، اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے، اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں۔ سو اگر آپ نے یہی فیصلہ طے کر کے آئے ہو